کون ہے وہ رب العالمین؟ هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، خلقکم من تراب، جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، یعنی ماں کے پیٹ سے تمہیں بچہ بنا کے نکالتا ہے۔ ابتدا یا آغاز تمہارا مٹی سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے یا زمین سے آتا ہے، اس کو کھانے کے بعد انسانی جسم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے پھر اولاد پیدا ہو سکتی۔ اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ علقہ میں بدلتا ہے، اور پھر ایک طفل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب ایک مکمل بچہ بن چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خود کار نظام کے تحت وہ بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یخرجکم، وہ تم کو نکالتا ہے، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو باہر نہیں آ سکتا۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا، ماں کو نہیں پتا، ڈاکٹر کو نہیں پتا کب پیدائش ہوگی۔ پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی وہی تمہیں جوانی تک پہنچاتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، شیوخ شیخ کی جمع، یعنی یہ ساری سٹیجز تم پر اسی کے کرم سے آتی ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قبل، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں۔ بعض بچے ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بعض بچپن میں مر جاتے ہیں، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں کہولت میں، اور بعض بڑھاپے میں مرتے ہیں۔ تو تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی شیوخ بننے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی گھر میں کئی بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کی پیدائش کا وقت مختلف ہوتا ہے، پھر وفات کا وقت مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بعد میں فوت ہوتے ہیں، چھوٹے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے اپنے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار وہاں کام نہیں کرتے کہ ہم نہیں کہہ سکتے یا رب العالمین وہ تو سب سے بعد میں پیدا ہوا تھا، اس کو آپ اور جینے دیں، اور جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا پہلے آپ اس کو فوت کریں۔ یہ نہیں ہم کرتے، نہ کر سکتے، نہ ہمارا مشورہ چلتا ہے، نہ ہمارے مشوروں سے یہ ہوتا ہے، یا نہ ہماری عقل کے یہ فیصلے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ۔ مقرر وقت سے کیا مراد ہے؟ یا تو موت کا وقت ہے، یا پھر جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس خاص گھڑی تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کے کسی کو نہیں مار سکتی، اور وقت آنے کے بعد ساری دنیا مل کے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ اتنے سٹیجز کیوں بتائی گئی؟ یہ ہوتا ہے پھر یہ پیچھے بھی آپ اس طرح کی آیات پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک سٹیج کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، یعنی ایک مرحلے کو، مثلا پیدائش سے پہلے کے مرحلے کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا، کہیں اور زندگی کے مختلف مراحل کو۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی آیت میں اول سے آخر تک سب مرحلے ڈسکس کر لیے گئے، خلقکم من تراب سے لے کے اجلم مسمى تک، موت تک، سارے کے سارے۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور نمبر دو یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو رہا، ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ایک خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اس میں یہ ساری تقسیم جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تقسیم کرنے والا، ان سٹیجز کو بنانے والا کوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہے یہ بات۔ یعنی زندگی اور موت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اور اس میں جو مختلف مراحل ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا ثبوت ہے، اس کی بہت سی صفات کا اظہار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ہنگامہ ہستی اس لیے نہیں برپا کیا کہ تم دنیا میں آؤ اور کھاؤ پیو مزے کرو پھر چلے جاؤ، اور نہ کوئی امتحان، نہ کوئی پوچھ، نہ سوال، نہ جواب، نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے سارے مرحلے پورے کر کے جب موت کے وقت کو پہنچو تو اس کے بعد پھر تم سے حساب کتاب کیا جائے کہ کیا کر کے آئے ہو۔
توحید کے ساتھ آخرت کے قیام یا وجود کی دلیل بھی ہے اس میں۔ اور یہ جو اجل مسمى ہے، مقرر وقت، یہ بڑا اہم، ہم سب کے لیے ایک خاص سبق ہے اس میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، کون ہے وہ رب، کون ہے وہ معبود، کس کے ہیں یہ کمالات۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي، وہ اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ، اور موت دیتا ہے۔ یعنی زندہ کرنا اور مارنا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو وجود میں لے آتا ہے، زندہ انسانوں کو موت کی وادی میں سلا دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جاؤ، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بھی مشکل نہیں۔